سانحہ مری میں مقامی دکانداروں اور ہوٹل مالکان کا شرمناک کردار رہا۔ حادثے کی رات ہوٹل کمرے کا کرایہ 30,000 سے 50,000 روپے مقرر کیا گیا تھا۔ پانی کی ایک بوتل اور انڈے کی قیمت 500 روپے مانگی جا رہی تھی۔ بیٹے نے مرنے سے پہلے کال کی کہ کمرہ مہنگا ہے، اس لیے گاڑی میں سونا پڑے گا۔ لاہور کے رہائشی ظفر نے والدین کو آخری ٹیلی فون کال میں مکروہ دھندے کی کہانی بھی سنائی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے، سانحہ مری میں مقامی دکانداروں اور ہوٹل مالکان کا شرمناک کردار۔ حادثے کی رات ہوٹل کمرے کا کرایہ 30,000 سے 50,000 مقرر کیا گیا۔ رابی پیرزادہ صاحبہ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ان سے دوبارہ رابطہ کیا ہے ہم نے۔ بہت شکریہ رابی پیرزادہ صاحبہ، آپ نے 7 نیوز کے لیے اپنا خصوصی وقت نکالا۔ افسوسناک واقعے سے تو آپ آگاہ ہوں گی، لیکن ابھی شرمناک کردار سامنے آ رہا ہے ہوٹل مالکان کا، جنہوں نے ہوٹل کا کرایہ ایک رات میں 30,000 سے 50,000 کر دیا، جس وجہ سے لوگوں کو رات گاڑی میں گزارنی پڑی۔ کیا کہیں گی آپ؟ یہ چیز میں نے ہی سب سے پہلے سامنے لے کر آئی تھی، بیکاز پیپل ور بلیمنگ گورنمنٹ۔ لوگ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے تھے، لوگ اداروں کو بلیم کر رہے تھے، پولیس کو بلیم کر رہے تھے۔ تو یہ میں نے ہی کہا کہ بھائی، تو میرا گھر ہے ایکچولی بوربن میں، ہمارا فیملی کا گھر ہے، اینڈ میں نے وینٹ دیر، کچھ دنوں پہلے میں وہیں پر تھی، اور جو میں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی تھی، پولیس واز ایکچولی کوآپریٹنگ ود دا پیپل۔ پولیس ان کو کہہ بھی رہی تھی کہ اب آپ نہ جائیں، وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں۔ میری ویڈیوز وغیرہ کی ساری اس کے اوپر میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہی، حالانکہ آئی ڈنٹ نو دس ول ہیپن، بٹ آئی واز شیئرنگ کہ لوگ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ اور جو مری کے لوگ ہیں، آپ یقین جانیں کہ میں نے اس طرح کے لوگ میں نے پوری دنیا میں ٹریول کیا، اور تقریباً پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے، لیکن اس طرح کے، اب میں کہنا نہیں چاہ رہی کہ کم ظرف لوگ بڑے کم جگہ پر ہوتے ہیں، کہ وہ واقعی میرا تو چلو گھر ہے، مجھے تو ہر طرح کی فیسلٹیز ہے وہاں پر، بٹ دا پیپل جو وہاں پر آتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پہ فرض ہے کہ وہ ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کو کھانا ٹھیک نہ دیں، ان کو زیادہ کرائے بڑھا دیں۔ اینڈ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے ایک بس کی تصویر شیئر کی تھی کہ وہ میں وہاں پر تھی، اور میں نے آج پیپل کی، یار یہ بس والوں کو ہیلپ کر دو، اب میں اکیلی تو بس کو آگے نہیں کر سکتی، اتنی تو پہلوان میں بھی نہیں ہوں۔ تو پیپل ور چارجنگ ہیل آف منی۔ ایک بزرگ خاتون تھی، وہ اوپر پہاڑ کے اوپر تھک گئی تھی، ان دنوں میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے ایک جیپ والے سے کہا، میں نے کہا بھائی ان کو صرف اوپر سے نیچے لے کر آنا ہے، میں پیسے دے دیتی ہوں۔ تو وہ 2,000 سے کم نہیں مان رہا تھا، اور یقین کریں کہ وہ 50 گز فاصلہ تھا۔ اٹ واز لائک نتھنگ فار دیم۔ تو ایسا مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نا ان کے دلوں میں بہت بند کیے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم انسان ہیں۔ اس طرح تو کوئی جانور بھی جانوروں کے ساتھ نہیں کرتا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کے اندر اگر آپ بند رہتے ہیں تو وہ سنو سے، جو کورا جس کو کہتے ہیں آپ اردو میں، جو جم جاتا ہے، اس سے آپ کا پیچھے وہ بند ہو جاتا ہے، پھر آپ کو مونوکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ اندر آنا شروع ہوتی ہے۔ لوگ یہ جو طریقے ہیں، یہ ویسٹ کے اندر لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم یہ طریقے جو ہیں یہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ اینڈ وین آئی ریز دس ایشو، تو تب اس سے پہلے تو سب کچھ گورنمنٹ کو بلیم کر رہا ہے، کوئی پولیس کو۔ بھائی میں نے دیکھا ہے پولیس کس طرح سے کام کرتی ہے، I've seen it، اور میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں مری کی پولیس کی، ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، کہ وہ بیچارے کہہ رہے ہیں ہم نے گھروں کو جانا ہے، خدا کا واسطہ ہے واپس چلے جائیں، آپ اس کو بند کر دیں۔ لوگ سنتے نہیں ان کی باتیں۔ اب یہ کہ بھائی وہ گورنمنٹ، مجھے انتظامیہ کا کچھ نہیں پتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ، کیونکہ مجھے اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ آپ اپنے حکومت وقت کے خلاف بات نہ کریں، لیکن یہ کہ سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا، اور عوام کو سب سے زیادہ باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری عوام جب تک باشعور نہیں ہوگی تو لوگوں کا تو یہ حال رہے گا۔ اور آپ یقین کریں کہ تھوڑے سے مزے کے لیے وہ لوگ گھنٹوں اس کے اندر کھڑے رہتے ہیں، گاڑیوں کے اندر، پارک کے اندر کھڑے رہتے ہیں۔ اور 12 کہو ایک جگہ ہے، اگر آپ لوگ مری وغیرہ گئے ہو تو 12 کہو میں سارا سال ٹریفک جام رہتی ہے، اینڈ دس از دا اونلی وے ٹو گو ٹو مری۔ اینڈ آئی آلویز یوزڈ ٹو سے کہ ابو پتہ نہیں لوگ اس کے اوپر سے یہ کوئی برج کیوں نہیں بنا دیتے، اتنی ٹریفک جام ہوتی ہے۔ اور اس دن جو ہوا ہے، آئی کوڈ ناٹ سلیپ فار لائک نیکسٹ 3 days، کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے، میں تو ہوں کشمیری، میں تو برفوں کی بندی ہوں، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوئی ہوگی اور کیسے ہوئی ہوگی، اللہ معاف کرے۔ اچھا، میں آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کتنے دن پہلے مری گئی تھیں، اور کیا یہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ اس طرح کا کوئی برفانی طوفان آنے والا ہے، لوگ یہاں پر نہ آئیں؟ ان کو پہلے اپڈیٹ کیا گیا تھا کیا، یا آپ کو بتایا گیا تھا؟ دیکھیں وہ طوفان، اٹ واز ناٹ دیٹ طوفان، بیکاز آئی واز دیئر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں اس سے 1 دن پہلے واپس آئی تھی۔ وہ ایز سچ وہ تو مری کی تو ریگولر چیز ہی ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب پولیس کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اتنی ساری گاڑیاں ہیں، پولیس سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی،
لوگ 2-2 گھنٹے سڑکوں پر کھڑے رہ رہے تھے. اس ٹائم پر پولیس اور گورنمنٹ آئی ڈونٹ نو ان کو کم از کم سٹاپ کر دینا چاہیے کہ بھائی اور گاڑیاں آگے نہ جائیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ قصور ان کا بھی ہے, لیکن ہماری عوام تو بھی سنتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں کھڑی ہوئی تھی تو ایک صاحب جو تھے وہ لڑ رہے تھے. وہ نا میں حیدرآباد سے آیا ہوں, آپ کو پتا ہے, میں بیوی بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لڑ بدستوں گرفا ہو رہا تھا کہ بھائی میں نے تو مری دیکھ کے جانا ہے. اتنا تو لوگوں کو میں نے حج اور عمرے کا شوقین نہیں پایا جتنا میں نے لوگوں کو برف مری دیکھنے کا شوقین پایا. اور جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے مری کے لوکلز کا, دے ریئلی نیڈ ٹو چینج اٹ. آپ ہمارے کشمیر میں آئیں, آپ کو لوگ کشمیری چائے پلائیں گے, آپ کا وہ حوصلہ بڑھائیں گے, آپ کو مدد کریں گے, آپ کو گرم رکھیں گے. مری کے لوگ جو ہے نا وہ دے آر جسٹ بزنس مین, اور ان کی نسلوں سے چیز ٹریول ہوتی گئی ہے نا کہ ہم مری میں رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, وی آر انڈر پریولیج. تو جو پریولیج لوگ آتے ہیں ان سے ہمیں لوٹنا ہے. دس سیٹ آف مائنڈ ہیز ٹو چینج. آئی لیو ود دوز پیپل. میں ان لوگوں کے درمیان میں رہتی ہوں, میرا گھر ہے بوربن میں. مجھے پتا ہے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ کے لوگ بن گئے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وی آر انڈر پریولیج, ہم وہاں پہ رہتے ہیں, تو جو لوگ آ رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کتنا لوٹیں. اور آپ یقین کریں کہ لوگوں کا دماغ مری کے اندر, آپ چھوڑ دیں, آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں, آپ اپنا ایک کیمرہ مین لیں اور آپ ہال روڈ پہ چلی جائیں. جی وہاں پر آپ کو قدم رکھنے کے پیسے لیں گے. پیپل آر لٹرلی آئی ڈونٹ نو وچ ڈائریکشن دے آر گوئنگ, اسپیشلی ان پاکستان. ہم لوگ تو غریب ملک ہے بھائی, ہم لوگ تو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو اس میں یہ سب کچھ ہونا, اور جو لوگ بےچارے فوت ہوئے ہیں ان کی تو بس میرا تو بہت دل خراب ہوا. بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ مقامی دکانداروں اور ہوٹل مالکان کا تو شرمناک کردار سب نے ہی دیکھا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اوور چارجنگ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ گاڑیاں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ آ رہی تھیں, کیا آپ نے جو تصویریں شیئر کی ہیں اپنے سوشل میڈیا پر, آپ نے کسی اے سی, ڈی سی یا سی ٹی او کو وہاں پر موجود پایا کہ وہ ان تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ, میں نے پولیس والوں کو تو وہاں پر دیکھا تھا. دے ور پٹنگ دیئر ہارٹس, دیئر ایفرٹس, لائک لٹرلی ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان کی پولیس نہیں ہے, وہ باہر کی ملک کی پولیس ہے. بڑے دل سے وہ کر رہے تھے. لوگ ان کی بات نہیں سن رہے تھے. پیپل ور ناٹ لسننگ. اور لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ بھائی یہ جو جگہ ہے, یہ جو برف ہے, جو سفید بڑی خوبصورت لگتی ہے, بڑی شفاف ہے, بڑی قاتل برف ہوتی ہے. یہ آپ کو پتا ہے فروسٹ بائٹ ہو جائے, آپ کا ایک ہاتھ باہر رہ جائے, آپ کو پتا بھی نہیں چلتا, آپ کی انگلیاں جھڑ جاتی ہیں, آپ کے پاؤں کی انگلیاں جھڑ جاتی ہیں. یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. تو لوگوں کا جو بہیویئر تھا وہ میچور نہیں تھا. وٹ آئی سو واز ناٹ میچور, اور ابھی بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری قوم اتنی پتہ نہیں ایبسنٹ مائنڈیڈ ہے یا پتہ نہیں سوچتی نہیں ہے. آپ آج مری کھول دیں اتنا ہی رش دوبارہ ہو جائے گا. لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے, لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا. پتہ ہے کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ادھر بھی ایٹیٹیوڈ میں نے دیکھا لوگوں کا, اچھا جی موت تو آنی ہے, جب اس کا وقت لکھا ہے وہ آ جائے گی. اور بھائی اللہ نے بھی کہا ہے کہ اپنی زندگی بچاؤ, اپنے حالات دیکھو. اور بس وہی ہے نا کہ ہمارے ملک کے اندر اتنا فقدان ہو گیا انٹرٹینمنٹ کا, اتنا فقدان ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے یوتھ کو جانے کے لیے, کوئی ایسے وہ پارکس وغیرہ نہیں ہے. پھر لوگ اندر سے فرسٹریشن ہوتی جاتی, کیوس ہے اس پورے ملک کے اندر. فلانی چیز مہنگی ہوگی, میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک طرف کہتے ہیں فلانی چیز مہنگی ہوگی, فلانی چیز مہنگی ہوگی. اگر اتنی مہنگائی اور اتنی مصیبت ہے تو بھائی آپ مری گئے ہیں, ایسے مقامات سے کیا کرنے جا رہے ہو؟ پہلے اپنے حالات ٹھیک کرو. ہم لوگوں کو ایک دفعہ وی ہیو ٹو ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ وی ہیو ٹو تھنک ویئر وی آر اسٹینڈنگ. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں پر جانا ہے. مرنا تو سب نہیں ہے, ہم نے, آپ نے, یا جتنے لوگ یہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں ابھی 50 سال میں تو ایک نے بھی نہیں ہونا. لیکن مرنا کیسے, یہ تو تمہیں اللہ نے تم پر چھوڑا ہے نا. کچھ اپنی عقل استعمال کرو, کچھ اللہ کے لیے کرو. یہ تو آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, جیسے کہ یہ تو المیہ ہے ہی. لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے اس رات رش تو تھا, چلیں لوگ وہاں پر پہنچ گئے, پھر ان کو ہوٹلز نہیں ملے اور 50-50 ہزار روپے ڈیمانڈ کی گئی ایک کمرے کی, جبکہ ایک بوتل 500 روپے کی, پانی کی بوتل 500 روپے کی دی جا رہی تھی, اوور چارجنگ کی جا رہی تھی. آپ نے وہاں پہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اے سی, ڈی سی یا پھر کوئی اعلیٰ افسران جو اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہوتے, کنٹرول کر رہے ہوتے, آپ نے وہاں پر دیکھا کسی کو کہ کوئی نظر رکھے ہوئے ہے اس تمام تر صورتحال پر؟ نہیں, پھر کون نظر رکھتا ہے؟ یہ تو آج کی بات تھوڑی ہے, یہ تو عرصے سے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مری کے لوگوں کا بیڈ ایٹیٹیوڈ از آئیکونک. ایوری بڈی ان پاکستان نوز کہ مری کے جو لوگ ہیں وہ بے حس ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہے. اور وہ بلکہ یہی نہیں کہ پیسے زیادہ مانگتے ہیں, وہ بدتمیزی کرتے ہیں. دے پش پیپل. آپ پچھلے سال کا دیکھ لیں کہ وہ ایک, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا ریسٹورینٹ, انہوں نے خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کو مار مار کے باہر نکال دیا. بھائی who gives you the authority? نہیں, کوئی بندہ وہاں پر نہیں تھا. The management was not there but the police was there. It was trying to help them. People were not listening and the people جو لوگ مری کے رہنے والے ہیں
وہ تو میں کہتی ہوں کہ کینیبل سے کم نہیں ہے، وہ تو آدم خور لوگ ہیں. وہ واقعی اب میں جانتی ہوں کہ لوگوں کو، جب مجھے ادھر میری فرینڈ کا گھر ہے، اس نے مجھے کہا کہ رابی عورتوں نے اپنے زیور رکھوائے کیونکہ وہ کمرہ جو کہ 8,000 6,000 روپے کا تھا وہ ایک دم سے 30,000 سے 50,000 پہنچ گیا. جی وہ لوگ تو اتنے پیسے نہیں لے کر آئے تھے، وہ کوئی اب نیو یارک میں تو نہیں رکنے کے لیے گئے ہوئے نا، یہ بفلو میں تو کوئی انہوں نے کمرہ نہیں کرایا ہوا، وہ تو بےچارے مری میں آئے ہوئے ہیں، ملکہ کو اس میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ عجیب سا تھا. ڈیفینیٹلی پیپل ہیو ٹو سروائیو. اب یہ نو ہاؤ بھی نہیں ہے، یہ نو ہاؤ بھی آپ کو بورڈ لگانے چاہیے، مینجمنٹ کو لگانے چاہیے کہ آپ برف باری کے اندر گاڑیوں میں نہیں رک سکتے. جی. ہماری عوام کو نالج دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ جو نالج انتظامیہ پر آتی ہے کہ آپ بورڈ لگا دیں کہ برف باری میں گاڑی پر آپ نہیں سو سکتے، اٹس فیٹل، جی. آپ مر جائیں گے. جی یہ تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. بالکل، آپ نے 7 نیوز کے پلیٹ فارم سے عوام کو تو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، لیکن آپ 7 نیوز کے پلیٹ فارم سے انتظامیہ کو، اعلیٰ افسران کو، حکومت کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ لیکن جو مری کی جو انتظامیہ ہے ان سے مجھے اس لیے شکایت نہیں ہے کہ دے لسن ٹو می. مجھے آدھا پٹریاٹا کے واش روم کے بارے میں نے ایک شکایت کی تھی، اور بجائے یہ کہ وہ مجھ سے ناراض ہوتے، انہوں نے وہ 20 سال پرانے واش روم گرائے، نئے جی. واش روم بنائے، 4 اور بنائے. جی تو مجھے انتظامیہ سے اس لیے شکایت نہیں کہ میں نے مری میں جب انتظامیہ کو وہ کہا ہے، لیکن گراس لیول، نیچے لیول کے اوپر لیول کے اوپر میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ جو اسٹریٹجی somebody has to be there. جب انہیں پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ ایک ایسا اسپاٹ ہے جس پہ لوگ سب سے زیادہ شوق سے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یو ہیو سم مائنڈ جو کہ بل بورڈ ایسے کریٹ کریں جو کہ لوگوں کی وہ گاڑیوں کا پتہ رکھیں کہ کتنی گاڑی آ رہی ہے، کتنی جا رہی ہے. اٹس ناٹ چیپ ٹو گو ٹو مری. مری میں تو ویسے ہی اتنے ٹول آپ کو دینے پڑتے ہیں. مری ایک مہنگی جگہ ہے. جب آپ اتنے پیسے سیاحت سے کما رہے ہیں تو کم از کم آپ کو لگائیں بھی وہ سارے پیسے تو آپ نہ وہ کر لینا. سارے پیسے یو کین ناٹ ڈیوور ایوری تھنگ. یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا پیپل. آپ لوگوں کو بتائیں، ان کو اس طرح سے آپ یو آر رائٹ اباؤٹ سم تھنگ کہ لوگوں تک جو ایک مینجمنٹ ہوتی ہے نا وہ اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے، بٹ دا برج بٹوین مینجمنٹ اور جو وزٹرز ہیں نا وہ ابھی تک کریٹ نہیں ہوا، وہ کسی نے کریٹ نہیں کیا. جی رابی پیرزادہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں کی انتظامیہ میری بات سنتی ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال میں ہوٹل مالکان اور دکانداروں کا جو کردار ہے وہ بہت شرمناک رہا. انہوں نے 7 نیوز کے لیے خصوصی وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ.